اگر کوئی نوجوان کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تم میری خالہ کی طرح ہو، تم میری بہن کی طرح ہو، بیٹی کی طرح ہو، تم میری خالہ کی طرح ہو، اس سے بیوی نکاح میں سے چلی جاتی ہے۔ طلاق کے علاوہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے بیوی نکاح سے دور ہو جاتی ہے، بیوی حرام ہو جاتی ہے، بیوی کو چھو نہیں سکتا ہے طلاق کے سوائے، یعنی جواب جسے کہا جاتا ہے طلاق، کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، ہم نے تمہیں طلاق دے دیا، تمہیں جواب دے دیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو عوام میں مشہور ہے، کہہ دیتے ہیں اور نکاح میں سے بیوی چلی گئی، بیوی دور ہو جاتی، پھر بھی پتہ نہیں چلتا، معلوم نہیں ہوتا کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ بلکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو بولنے سے، یہ اکثر ہمارے آج نوجوانوں میں یہ باتیں مشہور دیکھنے کو ملتی ہے، اسے کہتے ہیں اظہار۔ جو اظہار کرنے سے بیوی نکاح میں سے چلا گیا، وہ باتیں یہ ہیں کہ اگر کوئی نوجوان کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تم میری خالہ کی طرح ہو، تم میری بہن کی طرح ہو یا بیٹی کی طرح ہو، جس سے مرد کو نکاح کرنا حرام ہے، جس سے محرم کہتے ہیں، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسی لڑکیوں کے مثل بتایا اپنی بیوی کو کہ تمہارا فلاں حصہ، فلاں چیز ہماری ماں کی طرح ہے، ہماری بہن یا ہماری بیٹی یا ہماری خالہ کی طرح ہے یا ہماری پھوپھو کی طرح ہے، تو اس بات سے بھی بیوی نکاح میں سے چلی جاتی ہے۔ اب اس سے تعلقات اس سے مل جل نہیں سکتا ہے، یہ کہتے ہیں اسے اظہار۔ اس باتوں سے بھی آج ہمارے نوجوان دور ہو چکے ہیں کہ اپنی بیوی، اپنی بہن کی مثل دے دیتے ہیں، لیکن اسے معلوم نہیں چلتا کہ بیوی ہمارے نکاح میں ہے یا نہیں۔ اس بات کو جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اپنی بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی انسان تم میری ماں کی طرح ہو، تم میری بیٹی کی طرح ہو، تم میری خالہ کی طرح ہو، اس سے بیوی نکاح میں سے چلی جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک صحابی اور ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یہی معاملہ تھا کہ اس کی شوہر نے اپنی ماں کی مثل اپنی بیوی کو بتا دیا، تو وہ عورت خاتون آئی، کہا رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں اور ہمارے شوہر نے ہمیں کچھ اپنی ماں کی مثل دے کر کے مجھے پکارا، اس کا کیا حکم ہے؟ تم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، وہی کا انتظار کر رہے تھے، وہی آئے گا تو میں جواب دوں گا۔ بار بار یہ خاتون پوچھ رہی تھی کہ میرے آقا آپ کو جواب دیجئے، کچھ بتائیے کیا مسئلہ ہے، میرے شوہر نے اس طرح کے باتیں کہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے انتظار میں تھے، تب تک کہ اللہ نے اس عورت کی باتیں سن لی اور ایک سورہ اللہ نے اتار دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، قد سمع اللہ تجادلک فی زوجہا۔ یہ آیت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیوی تمہارا نکاح میں سے چلی گئی، تمہاری بیوی تمہاری نکاح میں سے چلی گئی، اب اس کو چھو نہیں سکتا ہے۔ اب اس کو چھونے کے لیے تمہیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ یہی حکم آج کے مسلمانوں کو بھی ہے کہ جب بیوی کو اپنی ماں یا اپنی بیٹی یا اپنی بہن کی مثل دو یا خالہ کی مثل دو تو نکاح ٹوٹ گیا، اب وہ بیوی تم سے دور ہو گئی، اب اس کو رکھنا چاہتے ہو تو اب ضروری ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اب اس دور میں تو غلام ہے نہیں، اس کے لیے کہا گیا کہ 60 روزے کنٹینیو رکھے۔ اگر 60 روزے میں سے بیچ میں ایک بھی روزہ چھوٹ گیا یا آپ جان بوجھ کر توڑ دیے تو پھر آپ کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر 60 روزے رکھنے کی طاقت قوت نہ ہو تو آپ 60 مسکینوں غریبوں کو آپ کھانا کھلائیں، تو پھر آپ اپنی بیوی کو نکاح میں لا سکتے ہیں، پھر آپ کے لیے وہ جائز ہو گیا، ورنہ وہ حرام ہی ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ میں نے ایک ایک باریک سے کر کے آپ کو سمجھایا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، آپ کو کچھ سمجھ میں ملا، تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، تاکہ ہمارے مسلمان جوان، ہمارے مسلمان کے قوم کے جوان، تاکہ اس باتوں سے اپنے جملے کو واپس لے لیں، اور اگر کوئی بھی اس طرح بولے ہوں گے تو وہ اس گناہ سے بچیں، اور جو حکم شریعت کا ہے وہ اس پہ عمل کریں۔ آپ سے گزارش ہے میرے بھائی کہ آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اس ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ اگلے ویڈیو کے لیے اسی طرح اسلامک ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔